پی جے میر صاحب، یہ جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے، ججز خط لکھ رہے ہیں، پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی خط لکھا ہے جس میں کہا گیا جوڈیشل کمشنر پاکستان کی کارروائی کو مؤخر کیا جائے۔ ایک طرف مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، دوسری طرف جوڈیشری کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہیں۔ آپ کو حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ یہ نصر اللہ صاحب، یہ سارا جو کام آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسٹرسٹ ہے۔ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا ہے ہمارے اندر، گورنمنٹ کا اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن کا گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لو کہ کورٹس کے ساتھ۔ کوشچن از کہ ہم کورٹ کو کیوں چیلنج کرتے ہیں اور کیوں اس کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں۔ سب سے پہلے جب آپ جوڈیشل کمیشنز یا کوئی بھی کمیشن بناتے ہیں، دیٹ اٹ سیلف یہ ایک فیلئر ہے، کیونکہ آپ کے اداروں کا کام ہوتا ہے، یہ کمیشنز کا کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ کمیشن کا ایک ادھر کا بندہ اٹھا لیتے ہیں، ادھر کا تیسرے کو اٹھا کے آپ کہتے ہیں جی کمیشن بن گئی ہے۔ بھائی کمیشن آپ وہاں بناتے ہیں، اس ادارے کے اندر بنتا ہے جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، اور ان کے ایکسپرٹس بناتے ہیں۔ ہمارے تو ہے ہی نہیں ہے جی ادھر اٹھاؤ منہ اٹھاؤ تو ادھر کسی کو ممبر بنا دیا، کسی کو منہ اٹھاؤ ادھر ممبر بنا دیا۔ ہم نے وہاں بھی مذاق ہم کرتے ہیں، اور یہاں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم صاف اور کہتے ہیں شفاف ایک رزلٹ ہمیں چاہیے۔ یہ نہیں آئے گا جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ کانفیڈنس پیدا نہ کریں۔ ہم نے کانفیڈنس نہیں کہیں پیدا کیا، آج کی بات نہیں ہے، آپ پوری پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں کہاں کانفیڈنس آیا۔ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے، اے آر ڈی، ایم آر ڈیز، آپ کے اس قسم کے آپ گورنمنٹ گرینڈ الائنسز بنا دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک آپ کہہ لو کہ ایک موڈس اپرینڈی ہو گیا ہوا ہے، ہم کئی جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ جو گورنمنٹ آتی ہے اس کو نکالنے کے چکر میں، جو نہیں نکلتی اس کو کسی اور طریقے سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو قومیں ہیں وہ پہچانی جاتی ہیں آپ کی ٹریفک سے۔ جب آپ کی ٹریفک اس طرح چل رہی ہے روڈ کے اوپر موت کے کنویں میں چلانے والے، تو پھر حکومت کو حال دے گی لو آپ۔ یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے درست کرنا ہے، اور آپ نے اپنے پرولوگ میں بات کہی ہے کہ بات چیت جب تک نہیں ہوگی، نصر اللہ ملک صاحب، یہ آپ آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ جلسے نکالیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ ریزنٹمنٹ کریں گے، روڈوں پہ نکلیں گے؟ تو پھر پارلیمنٹس کو بند کر دیں، آپ سینٹ کو بند کر دیں۔ اگر آپ نے یہی کرنا ہے، جب تک بات آپ کی پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سمپل۔ ٹھیک۔ رضا خالد صاحب، جوڈیشل کمیشن کی کارروائی روکنے کے خطوط، آپ کو لگتا ہے یہ آئینی حق ہے جج صاحبان کا، اور پھر جس کا مطالبہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کیا ہے کہ جو ہے وہ اس کمیشن کی کارروائی کو مؤخر کر دیا جائے، اور جب تک یہ ہائی کورٹ ججز کی سینیرٹی کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت اجلاس نہ کیا جائے؟ کہ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے نہیں اندازہ ہوتا، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس قانون کی کس پروویژن کے تحت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ جن ججز کا تقرر ہو رہا ہے کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آپ دیکھیے کہ 26ویں ترمیم سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، ان کا دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ 2015 میں ان کی اپائنٹمنٹ ہو گئی تھی، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جناب عامر فاروق صاحب، اور اس کے کچھ منتھس کے بعد جو دوسرے جج لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، تو ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ تو 26ویں ترمیم تو ابھی جا کے اکتوبر 2024 میں پاس ہوئی، اس کا کوئی اس سے سروکار نہیں، اور نہ ہی اب ججز کی اگر اسٹرینتھ کا وہ کیا جائے کہ پہلے 17 ججز تھے تو اب وہ 34 ججز کر دیے گئے۔ وہ پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ ہے جس کے ذریعے ججز کی تعداد کو انہانس کیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور باقی شاید پشاور ہائی کورٹ میں بھی۔ تو اس کا 26ویں ترمیم کے ساتھ دور کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو یہ نمبر جو ہے یہ انکریز ہوتا رہتا ہے ٹائم ٹو ٹائم۔ جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے ججز ایک وقت میں 50 تھے، بعد میں 60 کر دیے گئے۔ تو کیسز کے برڈن کو لیسن کرنے کے لیے، پینڈنسی کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ میں بالکل صاحب، سوال یہ ہے کہ جو لوگ مخالفین ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ترمیم چیلنج ہو چکی ہے اس وقت تک باقی معاملات روک دیے جانے چاہیے۔ قانون کیا کہتا ہے اگر کسی چیز کو چیلنج کر دیا جائے، یعنی سب جوڈس معاملہ ہو، تو باقی چیزیں چلتی رہیں گی یا روک دینی چاہیے؟ جی دیکھیں، اگر کہیں پہ کورٹ سٹے کر دینا اس پروسیڈنگ کو کہ 26ویں ترمیم چیلنج ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں آپ ایک سٹیپ بھی نہیں اٹھا سکتے، سٹیٹس کو آرڈر کر دیں یا کوئی ریسٹیننگ آرڈر جاری کر دیں، پھر تو کہا جا سکتا ہے۔
لیکن 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کے نتیجے میں اگر ساری پروسیڈنگز کو اس کے نتیجے میں جو کلمینیٹ ہو کے جو واقعات سامنے آئے تو روک دیا جائے، تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان جناب یہی آفریدی صاحب بھی گھر بیٹھ جائیں گے، وہ بھی ایک دن کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ اسی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان بنے گئے۔ تو یہ تو اس طرح ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ یہ جب وہاں پہ فکس ہوگی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے، تو پھر جا کے جب ڈیسائیڈ ہوگا اس کا کوئی لاجیکل اینڈ سامنے آئے گا، تو پھر اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اور پھر سارا معاملہ اگر وہ جو پٹیشنز ہیں اس حوالے سے وہ منظور ہوتی ہیں تو ریورس ہو سکتا ہے سارا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا تھوڑی سی یار رہنمائی فرمائیے گا، آپ نے کہا ریورس ہو سکتا ہے، یعنی آئینی بینچ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی منظور کردہ 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کر سکتی ہے؟ نہیں، میں پوری بات کر رہا تھا، یعنی جو ان کا خیال ہے نا کہ پھر ریورس ہو جائے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، جو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں جو اس کے بینیفیشریز تھے یا جو تبدیلیاں آئیں تو وہ ریورس ہو گئیں۔ لیکن ملک صاحب میں قطعاً نہیں سمجھتا کہ 26ویں ترمیم کو کانسٹیٹیوشنل بینچ اسے ریورس کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ کا پریروگیٹو ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کر سکتی ہے ود دی ہیلپ آف 2/3 میجورٹی، اور کسی قانون کو ریپیل کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، نیا قانون بنا سکتی ہے ود دی سمپل میجورٹی۔ تو پارلیمنٹ نے اپنا جو استحقاق ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے، اپنا جو پاور ہے اسے ایکسرسائز کرتے ہوئے ایسا کیا، تو اگر 26ویں ترمیم کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ریورس کر سکتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ از اٹ سیلف کریشن آف دی 26ویں ترمیم، 26th امینڈمنٹ، وہ کیسے اسے ریورس کرے گا؟ یعنی میں اس کا چیلنج ہونا ہی مضحکہ کا خیز سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنا وہ 26ویں ترمیم کے نتیجے میں بنا، یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنا اور اس کی جو حیثیت چینج ہوئی وہ 26ویں ترمیم کے نتیجے میں چینج ہوئی۔ جو ججز پہلے سینئر موسٹ جج جو تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بنتا تھا آفٹر دی 18th امینڈمنٹ، تو اب یہ ہے کہ 3 کا پینل بھیجا جاتا ہے، ان 3 میں سے کسی کو بھی جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا سکتا ہے، اس کی ایلیویشن ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز کس کی تھی؟ تجویز جو ہمارے آنریبل سینئر پیونی جج ہیں جناب منصور علی شاہ صاحب، ان کی تھی، وہ صوبوں کے حوالے سے ان کا تھا کہ 3 کا پینل ہونا چاہیے فار دی ایلیویشن فار دی اپائنٹمنٹ آف دی چیف جسٹس آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ۔ لیکن اب قانون ساز ادارے نے یہ سمجھا کہ اگر صوبوں کے لیے آپ کہتے ہیں تو پھر مرکز کے لیے بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے لیے بھی 3 کا ہی پینل ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ رولز، یعنی دیکھیں رولز تو اس سے پہلے بن گئے تھے، 26ویں ترمیم تو اب کی ہے، رولز 2024 کے ہیں، تو یہ ساری باتیں رولز میں طے ہو گئی تھیں، تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہیں دور دور اٹ از بیانڈ مائی امیجینیشن ملک صاحب کہ 26ویں ترمیم کو کانسٹیٹیوشنل بینچ ختم کر سکتا ہے، وہ قطعاً ختم نہیں کر سکتا۔ میں رائے صاحب واپس آتا ہوں آپ کی طرف۔ پی جے میر صاحب جو بھی رائے صاحب بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ تشکیل دیا آئینی بینچ بھی، پارلیمنٹ کی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہی جوڈیشل کمیشن بنا، ججز کی تعیناتی بھی کمیشن کے پاس اختیار حاصل ہے، لیکن دوسری طرف یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کے ججز لائے جاتے ہیں۔ یہ آج کا الزام نہیں ہے، ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت پر یہ الزام لگاتی ہے کہ وہ اپنے مرضی کے ججز لے آتے ہیں، تو یہ ابہام، یہ ایک دوسرے کے الزامات، یہ تو ماضی کا بھی حصہ رہے ہیں۔ نصر اللہ صاحب یہ کبھی چینج ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، انہوں نے جو جتنی بھی شکیں بتائی ہیں، یہ لا ہے، یہ لا کس نے بنایا؟ پارلیمنٹ نے۔ پارلیمنٹ کون ہے؟ لا میکر ہے، اور لا میکر آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، اور بعد میں جو بھی آپ جس کی نشاندہی کر رہے ہیں اور پھر وہاں جا کے چیلنج کرتے ہیں، تو یہ تو سب سے بڑی آپ کو اگنورنس لگتی ہے۔ کیا یہ سارے پارلیمنٹ میں کلونڈ ہیں؟ ایک لا پاس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چیلنج۔ نصر اللہ، ہمارا جو پرابلم یہاں ہے، ہمارا جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ججز کو نام سے بات کرتے ہیں، آپ آرمی چیف ہو نام، مجھے تو ابھی نہیں پتا کہ ہندوستان کا آرمی چیف کون ہے، مجھے یہ نہیں پتا اس کا چیف جسٹس کون ہے۔ ہم یہاں ہر بندے کو نام سے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی پوسٹ سے نہیں کرتے۔ آپ نے پوسٹ کو پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے۔ آپ جو میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے،
जो हकीकत है और हकायक है, हमारे अंदर इतना मिसट्रस्ट हो गया है एक दूसरे के साथ कि ये जो आज छोटी मोटी डिबेटें होंगी, हाँ जी वो बना सकता है, वो नहीं बना सकता है, वो उसने ये करना है, उसने ये करना है, ये मिसट्रस्ट है। और इस मिसट्रस्ट के अंदर मारा कौन जा रहा है? अवाम मारी जा रही है। बिकॉज ये जो लोग कहते हैं हम मुहाफिज हैं आपके, और ये आपस में तो बैठ नहीं सकते। ये 10-10 गाड़ियों के साथ बुलेट प्रूफ में जाते हैं और कहेंगे कि हम कौम के मुहाफिज हैं। आप किस किस्म के मुहाफिज हो यार? प्लीज टेल मी। इनके पास गन्स हैं, इनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जिनकी हम बात करते हैं? नो, हमारा बहुत एक डिस्टेंस हो गया हुआ है। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ 4 फॉरेनर्स आए थे, वो कहते हैं कि ये जो आपके पॉलिटिशियंस हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो कहते हैं कि ये क्या एक आम आदमी का काम करेंगे जब ये खुद एक बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर फिरते हैं। खुदा की कसम, मैं क्या जवाब दूं? मुझे बता दें आप, क्या जवाब दूं मैं कि ये मेरे लीडर्स हैं और ये खुद प्रोटेक्टिव कस्टडी में जा रहे हैं रोड के ऊपर। क्या पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, फिर टेररिज्म है, एक वजह ये नहीं है कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है या जो एक मुख्तलिफ ओहदों पे फायज होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए होती है? प्राइम मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर्स इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। वो यार आपका एक एमएलए एमपी है जो अगर गार्ड्स लेके फिर रहा है तो वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? वो तो वोट लेके आया है, उसको किस चीज का डर है? मुझे बताएं ना, किस चीज का डर है उसको डर ये नहीं है, उसने लोगों को दिखाना है कि मैं जा रहा हूं, मैं रास्ते पे जा रहा हूं, ये बात है। और कोई इनको टच नहीं करेगा। अल्लाह, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। कितने एमपीएस और एमएनएस मारे गए जरा प्लीज मुझे हिस्ट्री में बता दें। ये जो 70-80 हजार जो आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, ये 70-80 हजार आदमी कौन है? आम आदमी है ये। इसमें कौन सा बड़ा आदमी मारा गया है यार? The question is, हमें अपने आप के अपने डायनामिक्स ठीक करने। ठीक है पीजे साहब, जी आप बात मुकम्मल कर लें। पीजे साहब, आप वहीं थे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जब ये सोजोन 2000 था, वहां जो बाहर के फॉरेनर्स आए थे लाख पाउंड दे के, डॉलर्स दे के, वो कहते थे यार हमें अगर इतनी सिक्योरिटी मिल रही है, ये जो हम इतना पैसा पाकिस्तान में लगा रहे हैं, खुदा ही जाने हम यहाँ क्या करेंगे। अंदाजा लगाओ, ये जो आप करते हो, हम जो लोगों को दिखाते हैं पुलिस ये क्रिकेट के ग्राउंड्स में इधर उधर, ये हमें नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है पीजे साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।